السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ میری تمام پیاری بہنیں کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ، ایمان صحت کے ساتھ رکھیں۔ ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو حدیث مبارکہ سے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی سورہ نہ تو تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں۔ تو اس جو ہے حدیث مبارکہ سے ہمیں سورہ فاتحہ کی جو ہے وہ فضیلت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بہت اہم سورہ ہے، ایسی سورہ کہ جو پچھلی کتابوں میں جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ تو اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا، اور پھر یہ کہ ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہوگی کہ اگر ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے ہوتے ہیں اور بار بار پڑھے ہوتے ہیں تو کتنی بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس سے پھر جو ہے ہم اس کو زیادہ شوق سے پڑھیں گے، اس کو ہمیں اس سورہ کی جو ہے وہ زیادہ محبت آئے گی۔ تو چلیں اب ہم جو ہے اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ علق کی جو ہے وہ 2 آیتیں مکمل کر لی تھیں۔ اب ہم آیت نمبر 3 کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس اقرأ، ہاں پس لفظ ہے اقرأ، الف پر ہے زیر، اس کو بالکل باریک کر کے پڑھیں گے ای۔ قوف جو ہے اس کو ہم ادا کریں گے تھوڑا سا مضبوط جیسا، سخت جیسا ہوگا، اور تھوڑا سا بھاری ہوگا۔ تو یہ ہو گیا قو۔ کیا حرف ہے یہ؟ قو۔ اب ہم نے اس کو جو پیچھے سے ملایا تو یہ ہو جائے گا ایقو۔ اس حرف میں یہ فرق ہے کہ اس پر جب ہم اس لیٹر میں یہ فرق ہے کہ اس کو جب ہم ادا کرتے ہیں اور اس پر جزم ہو تو ہم اس پر جھٹکا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جھٹکا۔ جھٹکے کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو ادا کیا اور پھر آواز کو روک نہیں دیا، جیسے ہم باقی سب حروف پر تقریباً جو ہے روک رہے ہوتے ہیں، یہاں پر ہم اس کی آواز کو پھر سے جو ہے چلنے دیتے ہیں، پھر سے آنے دیتے ہیں۔ ایقو، میں نے روکا نہیں آواز کو بلکہ قوف کو پھر سے لے کے ایقو۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس رو۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس رو۔ رو ہم ادا کرنے کے لیے 2 چیزوں کا خیال رکھیں گے، ایک تو اس کی آواز بھاری ہو، ٹھیک ہے، اس کی آواز بھاری ہو، اور دوسرا جو ہے واضح ہو، بہت کلیئر ہو رو۔ تو جو ہے اس میں ہم خیال رکھیں گے کہ زبان کی جو نوک ہے وہ جو سامنے کے اوپر کے مسوڑے ہیں اس پر تقریباً اس پر جو ہے وہ بالکل قریب جا رہی ہو، یا تقریباً اس کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہو، اس کو چھو رہی ہو، تو اس سے جو ہے یہ واضح ہوگا۔ پھر آپ نے زبان کی جو نوک ہے اس کو ہلکا سا اوپر کو اٹھانا ہے، معمولی سا، وہ ادا کرتے وقت، تو اس سے آواز جو ہے وہ بھاری ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو جائے گا رو رو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رو کے بعد ہے حمزہ اور اس پر ہے جزم۔ تو حمزہ پر جب بھی جزم ہوتا ہے تو اس پر ہم جو ہے وہ جھٹکا دیتے ہیں پڑھتے وقت۔ کس طرح سے؟ رو، ہم نے ادا کیا اور آواز کو ادا کرتے آواز کو تیزی سے جو ہے روک دیا، رو۔ یہ ہو گیا اقرأ۔ آگے ہے وَرَبُّكَ۔ واو جو ہے اس پر آپ نے لازمی اپنے ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ کس طرح سے؟ جیسے ہم سیٹی بجانے کے لیے ہونٹوں کو آگے کو کرتے ہیں ویسے۔ پھر اس پر ہے زبر یعنی کہ فتحہ، تو آواز کو چھوٹا رکھیں گے اور ادا کریں گے و۔ پھر آگے ہے رَبُّكَ۔ رو ہم نے پیچھے دیکھ لیا۔ با پر ہے شدہ،
تو ذرا سا اس پر ہم زور دیں گے، ربو، ربو. با پر ہے پیش یعنی کہ ضمہ، تو ہونٹوں کو گول کریں گے، ربو، اور آواز کو چھوٹا رکھیں گے. آگے ہے کہ جو ہے بالکل ہوتا ہے نا، جو ہے اس سے آہستگی سے آرام سے ادا ہوگا، اس پر جو ہے وہ کوئی زور نہیں لگانا. پھر اس پر جو ہے وہ زبر ہے تو ہم پڑھیں گے کہ. پورا لفظ ہو گیا وَرَبُّكَ. اب اس کا کو ہم آگے ملائیں گے لام کے ساتھ جس پر ہے جزم یعنی کہ سکون، تو یہ ہو جائے گا کل. کل. یہاں پر آپ نے آواز کو روکنا ہے، زبان کو جہاں پہ آپ لگا رہے ہیں لام کے لیے وہاں چپکا کر رکھیں حتیٰ کہ آپ اگلے حرف کے لیے اس کو ہٹائیں گے اور ادا کریں گے. تو یہ ہو جائے گا کل. آگے ہے حمزہ جس پر ہے فتحہ یعنی کہ زبر، تو یہ ہو گیا اے. پھر ہے آگے کیف. کیف کو ہم جو ہے وہ آہستگی سے آرام سے ادا کریں گے، کوئی اس پہ زور نہیں لگانا، اور جو ہے اس کو ادا کرتے وقت ہم اس طرح سے کریں گے کہ آواز تو ہم روک دیں گے ادا کرنے کے بعد، لیکن سانس کی آواز کو ہم نمایاں ادا پھر بھی کریں گے. کس طرح سے؟ ایک ایک. باقی حروف پر تو ہم یہ کر رہے تھے نا کہ آواز کو واپس لے کے آ رہا تھا، اس کو ہم کہتے ہیں ہم نے جھٹکا دیا. یہاں پر آپ نے آواز روک لی لیکن سانس کی آواز کو جو ہے واپس آنے دیا، اس کو پلٹا کے پھر سے ادا کیا. تو یہ ہو جائے گا ایک ایک. پھر ہے آگے رو. رو جو ہے اس پر ہم نے دو باتوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو یہ کہ اس کی آواز بھاری ہو، دوسرا یہ کہ وہ واضح ہو. اور اس کے لیے جو ہے واضح کرنے کے لیے آپ کو یاد رہے کہ زبان جو ہے وہ آپ کے اوپر کے مسوڑوں کے بالکل قریب آ جائے، گمز کے بالکل قریب ہو، اور بے شک جو ہے اس کو چھو رہی ہو، ٹچ کر رہی ہو. اور اس کے بعد جو ہے دوسرا یہ کہ آپ نے اپنی زبان کی جو نوک ہے اسی سے تھوڑا سا اس کو اس طرح سے اوپر کریں، نوک کو ہوتا نا جسے کہتے ہیں تھوڑا فولڈ کرنا، ٹھیک ہے، اور ہلکا سا اوپر کو کرنا، جس سے جو ہے اس کی آواز پھر جو خوبصورتی کے ساتھ بھاری ہو. تو پھر یہ ہو جائے گا رو. رو. آگے ہے میم. آگے ہے میم اور میم پر ہے پیش، لیکن چونکہ ہم یہاں پر رکیں گے تو پھر ہم اس پر پڑھیں گے جزم. تو یہ ہو جائے گا روم. روم. تو یہ پورا لفظ ہو گیا اکرم. چلے اس کو آیت کو اکٹھا پڑھتے ہیں. اقرأ وربک الاکرم. چلیں اگلی آیت دیکھتے ہیں. اب پہلا لفظ ہے ہمارے پاس الذی. جو ہے لام پر شدہ ہے، اس سے پہلے ہم جو ہے وہ خود سے ہی الف پر زبر لگائیں گے. تو یہ ہو گیا اے، پھر اس کو ملایا ہم نے لام کے ساتھ جس پر ہے شدہ، تھوڑا سا زور دے کے ال، بہت تیزی سے ادا نہیں کرنا، ال، اور بہت دیر بھی نہیں لگانی. پھر ہم نے لام پر پڑا زبر یعنی کہ فتحہ، تو یہ ہو گیا ل، اس کو لمبا نہیں ہونے دینا، ل، ال. پھر ہے آگے ذیل. ذیل کو ادا کرتے ہیں، اپنی زبان کو سامنے کے دانتوں میں دبائیں رکھیں، بہت زور سے نہیں، بہت آہستگی سے بھی نہیں. اب اس کو ادا کریں، دیکھیں اس کی آواز جو ہے وہ نرم ہو جائے گی. یہ ہو جائے گا ذ، اور زیر کے ساتھ ذی. آواز کو رکھیں گے باریک، ذی ذی. پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ذال کے بعد آ رہا ہے یا جس پر ہے جزم، تو ہم یہاں پر ذال کی آواز کو تھوڑا لمبا کریں گے، وہ ہو جائے گا ذی.
پورا لفظ ہو گیا الذی، الذی. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس علم. علم. عین کو ادا کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اب وہ محنت کیا ہے؟ محنت یہ ہے کہ آپ نے سانس کی نالی کی جو درمیان والی جگہ وہاں سے زور لگانا ہے، وہاں سے زور لگائیں، جو کہ آسان نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے جیسے کسی کو ہم کہیں کہ یہ 10 پاؤنڈ وزن ہے، اب اس کو اٹھاؤ، اوپر نیچے کرو، تو وہ ایک آدھ بار کر کے جو ہے وہ تھک جائے گا. اسی طرح جو ہے ہمارے جب یہ والے اندر مسلز اور سب چیزیں جو ہے اندر کی وہ عادی نہیں ہوتی کسی بھی بوجھ کو اٹھانے کی، کسی بھی طرح سے مختلف طرح سے حرکت کرنے کی، تو وہ جو ہے وہ پہلے تو یہ کہ وہ اٹھاتی نہیں، اس کو مطلب کہ ادا نہیں کر سکتی. اور اگر ادا بھی کریں تو ایک آدھ بار ٹھیک ہوگا، پتہ چلے گا پھر 10 بار جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکا. تو شروع میں تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کبھی ٹھیک نکل آیا، کبھی نکلا ہی نہیں، پھر محنت کرتے 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 کبھی نکل رہا، کبھی نہیں نکل رہا، پھر وہ تم اس میں سے گزرتے ہو، حتیٰ کہ پھر آہستہ آہستہ وہ مسلز چیزیں مضبوط ہوتی ہیں، بالکل ایسی جیسے میں نے آپ کو وزن اٹھانے کا، ویٹ اٹھانے کا بتایا. تو پھر جو ہے پھر بالکل جیسے کچھ مشکل رہتا ہی نہیں ہے. تو یہ ہے محنت. تو اس میں آپ نے زور لگانا ہے. اور کیسا زور ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ الف کی آواز کو ہی آپ وہ کر لیں. جب اس کے اندر ایک سختی جیسی لے کے آئیں گے تو دیکھیں یہ والی آواز نکلتی. اور آپ ہوتے نا بعض اوقات آپ دیکھیں کہ اگر آپ جو ہے انگلی منہ میں ڈالیں، اس کو آگے تک لے جائیں، تو خود بخود جو ہے وہاں سے چونکہ زور لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے ایک آواز جیسی نکلتی ہے، اس سے ہی دیکھیں ملتی جلتی آواز ہوتی ہے یہ. تو آپ نے یہ خود سے نکالنی ہے. یہ ہو گیا بہت زور کی بھی نہیں تیز کرنی، لیکن یہ کہ درمیانی. پھر ہم نے اس کو آگے ملایا جو ہے لام کے ساتھ. لام پر ہے شدہ، تو ہم نے پڑھا لام پہ پھر ہے زبر، تو ہم نے پڑھا پھر ہے میم اور اس پر ہے زبر، تو یہ ہو گیا میں. علم. آگے ہے بالقلم. با پر ہے زیر، آواز باریک ہوگی. بی. لام پر ہے جزم، تو ہم اس کو جو ہے وہ ملائیں گے اور اس بات کا خیال رکھیں گے کہ لام پر جھٹکا نہیں آنا چاہیے. جھٹکے کا مطلب ہے کہ ایک بار ادا کر دیا، اب اس کی آواز دوبارہ سے نہیں نکلنی چاہیے منہ سے. تو یہ ہو گیا بل. پھر ہے قوف. قوف کو ہم نکالیں گے، آپ کا جو زبان جہاں ختم ہوتی ہے اس کو اوپر آپ چھت سے لگائیں اور وہاں سے زور لگائیں. قو. آواز تھوڑی سی بھاری ہوگی. قو. پھر ہے لام. لام پر ہے زبر ل، اور میم پر ہم پچھلی آیت کے جو ہے آخر کی طرح یہاں پر بھی ہم جزم کی طرح پڑھیں گے اور جھٹکا نہیں ہونا چاہیے، لم نہیں ہونا چاہیے، لم. تو یہ پوری آیت ہو جائے گی الذی علم بالقلم. چلے الحمدللہ ہمارا لیسن ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اس کو سیکھنا بہت بہت آسان کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اقرأ وربک الاکرم. الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم.
الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم.